دوسری بات, اچھا تیسری بات اب کہہ لیں, آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں. اچھا پھر ان کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان کی کیفیت اتاری جاتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ رب کا ذکر ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, ان کی روح کی تسکین میسر آتی ہے اس ذکر سے اس کو. اور اچھا کہا جائے, اگر یہاں ایک بات ہے, کسی نے کسی علم والے شخص سے سوال کیا کہ میں کچھ ایسی محافل میں بھی جاتا ہوں جہاں جا کر مجھے بڑا میں جاگتا رہتا ہوں, نیند نہیں آتی. اچھا کچھ ایسی محافل ہوتی ہیں جہاں پر میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے مجھے تسکین ملتی ہے اور نیند آ جاتی ہے, اس کی کیا وجہ؟ تو اس شخص نے جواب دیا, جس جگہ جا کے تجھے نیند آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے جس طرح انسان ہوتا ہے, کچھ محافل ہوتی ہیں ان میں جاتا ہے, اس کی روح کو تسکین ملتی ہے. اور کچھ جگہ ہوتی ہے وہ کانٹوں کی مالا ہوتی ہے کہ انسان پہ نہیں رکھتا ہے, وہ جب تک وہ پہ نہیں رہے وہ تکلیف دیتی رہتی ہے, تو انسان سو نہیں سکتا. لیکن جس طرح جب جسم کو غذا مل جائے تو روح تسکین والی ہو جاتی ہے, روح کو جب ایک غذا مل رہی ہو. اور اسی طرح جب یہ جو روحانی محافل ہوتی ہیں یہ انسان کی روح کی غذا فراہم کرتی ہیں, انسان کو آسودگی ملتی ہے, انسان کو چین آ جاتا ہے. اچھا پھر آگے چلیے, پھر کتنی بڑی بات ہے کہ محفل میں آنے والوں کا نام اللہ رب العزت کی زبان قدرت پر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. بندہ جو ہے اس کا نام رب کی زبان قدرت پر آ جاتا ہے. اچھا یہ تو ایک طرف ہو گئی. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ جب آنے والوں کو, اچھا اس میں بہت سے پھر آگے بھی بہت سی چیزیں, میں نے تو چند دیکھی نا. اچھا پھر کچھ چلے ایک اور بات کر لیتے ہیں, ان میں کوئی ایک نیک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے ان ساروں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. یعنی اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نیک اور پسندیدہ بندہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے, بازار ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس محفل میں جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شاید سب کی بخشش اور مغفرت کا پوچھتا یا فضا عطا فرمائے. یہ اتنی نعمتیں اور برکتیں. اچھا آگے چلیے, جب آنے والوں کو اتنا اکرام مل رہا ہے, جب آنے والوں کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کرم مل رہا ہے, تو جو محفل سجا رہا ہے اس کو کتنا بڑا اکرام ہوگا, اس کو کتنی برکتیں میسر آتی ہوں گی, جو ان سب کا میزبان بن رہا ہے, اور وہ میزبان بن کے کتنے بڑے منصب پر بیٹھ رہا ہے اللہ تبارک. اور ہمارا تو یہ, میں اکثر کہتا ہوں, ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ محفل میں آنے والے جو ہیں ہمارا, یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے, وہ چنیدہ بندے ہوتے ہیں, جو بلائے جاتے ہیں وہی آتے ہیں. اور پھر محفل سجانے والے محفل بعد میں سجاتے ہیں, ان کے نام سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں پہلے چلے جاتے ہیں, زبان پر کتنی مرتبہ درود و سلام آ رہا ہے. اچھا پھر یہ تو ایک طرح کا پہلو ہے. اچھا دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ محافل جو ہے یہ ہمارے ایمان کا جو گلشن ہے اس میں ایک مزید بہار لے کر آ جاتی ہیں. کتنی مرتبہ آپ کی زبانوں پر سرکار دو عالم کا نام نامی اس میں گرامی ہے, کتنی مرتبہ ان کا ذکر جاتا ہے. جب انسان یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر جاتا ہے, اپنے بستر پر لیٹتا ہے, تو آپ یقین جانیں وہ نیند وہ نہیں ہوتی جو عام دنیا کے کام کر کے یہ نیند بھی پھر جو ہے یہ پرتاثیر ہو جاتی ہے. یہ جاگنا بھی جو ہے بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے, پھر راتیں جو راتوں کی نیند ہوتی ہے یہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے, اس میں بھی برکت آ جاتی ہے. یہ جس گھر میں محفل ہوتی ہے نا, ہم اکثر کہتے ہیں جی اس میں بڑی برکتیں اترتی ہیں. اچھا کبھی آپ نے غور کیا یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ چلیے یہ بھی ایک چھوٹی سی آج آپ کو, آپ کی, میں ایک نئی چیز نہیں بیان کر رہا لیکن بہرحال تازہ کر دیتا ہوں. برکت ہوتی کیا ہے؟ برکت ایک قدرت کے پوشیدہ جو لشکر ہیں ان میں سے ایک لشکر ہے. سبحان اللہ. برکت اگر مال میں آ جائے تو مال سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے, کم نہیں پڑتا, انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پھر اس سے پوری ہو جاتی ہیں. برکت اگر اولاد میں آ جائے تو اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے. برکت اگر دل میں آ جائے تو دل کی بے چینی بے قراری ختم ہو جاتی ہے. برکت اگر روح کے اندر آ جائے تو اس انسان کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. برکت اگر انسان کے کاروبار کے اندر آ جائے
تو انسان میں توکل پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میرا رب ہے نا، میرا رب کرے گا. انسان میں توکل پیدا ہو جاتا ہے. برکت اگر نیند میں پیدا ہو جائے تو پرسکون ہو جاتا ہے انسان، سکون کی نیند آ جاتی ہے. جب انسان صبح اٹھتا ہے وہ حشاش بشاط ہوتا ہے. برکت اگر صحت میں آ جائے تو پھر یہ تمام تر جو انسان کو دنیاوی تکالیف ہے ان سے محفوظ کر دیتی ہے، ان سے بچا لیتی ہے. اگر برکت اگر رزق میں آ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ قناعت پسند ہو جاتا ہے. انسان کی زبان پہ تشکر کے جملے آ جاتے ہیں. انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہے کہ کسی چیز کی کمی چھوڑی نہیں ہے. سبحان اللہ. برکت آ جائے تو یہ جو محافل گھروں میں ہوتی ہیں ان سے گھروں میں برکت آ جاتی ہے، معاملات حیات آسان ہو جاتے ہیں. یہ تو فائدے ہیں ہی ہے نا. پھر بہت بڑا، سب سے بڑا فائدہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شمع ہر مسلمان کے دل میں جل رہی ہے اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا تعلق جو ہے سرکار دو عالم کی ذات سے، ہمارا تعلق کے غلامی کی یہ جو ایک تار ہے، نسبت ہے نا، اس میں اور مضبوطی آ جاتی ہے. یہی تو ہے. اور ہم اپنے نصیب پر، میں اکثر کہتا ہوں کتنا بھی ناز کریں، ہم تو رحمت للعالمین کے امتی، بے شک. سبحان اللہ. جن کی یہ جو سایہ رحمت ہے یہ قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے دراز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں جب تشریف لائے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام موجود ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور وہاں پھر ایک، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، میں اس میں سے ایک چیز آپ کو بیان کرنے لگا. وہ ایک رنگ، وہاں پر محفل ہوئی. محفل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ نے خطاب کا آغاز کیا اور کہا سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے جلتی ہوئی آگ کو مجھ پر گل و گلزار کر دیا، جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا. پھر باری آئی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی، کہا اس رب کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کر دیا، جس نے مجھے اتنا بڑا منصب عطا فرمایا. پھر باری آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، آپ نے کہا سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہواؤں اور فضاؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا، جس نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت اور حکومت عطا فرمائی. باری آئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، رب کے کلیم ہے، تو کہا سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے شرف ہم کلامی عطا فرمایا، جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا. پھر باری آئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ نے کیا خطاب فرمایا؟ خطاب بڑے مختصر تھے. آپ نے فرمایا سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے فالج زدوں کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا، جنہوں نے مجھے مادرزار اندھوں کو بینا کر دینے والا معجزہ عطا کر کے بھیجا. آخر پہ باری آئی آمنہ کے لال کی، ہم غریبوں کے لجپال کی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری جب آئی، سرکار دو عالم نے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا سب تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب شریف کے لیے بھی رحمت، عجم کے لیے بھی رحمت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گوروں کے لیے بھی رحمت، کالوں کے لیے بھی رحمت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، اچھا جانداروں کے لیے بھی رحمت اور بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت. انسان یہاں پر ذرا سوچے، غور کرے. آپ چلیے ہمارے انتہائی قابل قدر بھائی اسد اقبال صاحب جو ہر دل عزیز شخصیت ہیں، یہ چند روز پہلے حرمین شریفین کی زیارت کر کے، کتنی بڑی یہ خوش بختی ہے، کتنی بڑی یہ خوش نصیبی ہے. جنہ اکھیاں دلبر ڈٹھا اسی او اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پیاں. بڑے بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیار حبیب کو دیکھتے ہیں. یہ بڑی عظمت کی بات ہے. کئی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کئی لوگ ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں لیکن حاضری نہیں ہو سکی، اور کئی ہیں کہ جن کے پاس بظاہر کوئی چیز نہیں ہوتی اور وہ سرکار دو عالم انہیں طلب فرما لیتے ہیں، حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف ان کو مل جاتا ہے، یہ شرف مل جاتا ہے، یہ اعزاز، یہ اکرام مل جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں، حسان بھائی نے بھی دوبارہ نعت کا انشاءاللہ پھر اسی طرح سلسلہ شروع ہوگا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لا رہے ہیں اور لا کر خطاب فرماتے ہیں. تو خطاب کس طرح فرماتے ہیں؟ کھجور کا ایک تنا ہے جو بے جان ہے بظاہر، اس کے ساتھ سرکار دو عالم ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں. ایک صحابی ہیں، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، اب سن ذرا ایک سیکنڈ کے لیے غور کیجئے، وہ کتنا شوق ہوگا کہ میں ایسا خوبصورت ممبر بناؤں جس پر کونین کے تاجدار جلوہ فراز ہو. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کے ساتھ بنا کے لائے، ممبر رکھا اور سرکار دو عالم تشریف لائے. اس سے پہلے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر، قربان جائیں اس کھجور کے تنے کے نصیب اور مقدر پہ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے بوسے لینے کا شرف حاصل ہو. سرکار دو عالم آج جب ممبر شریف آ گیا، سرکار دو عالم آپ تو ماشاءاللہ بھی دیکھ کے آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے سے چند قدم آگے گئے، ممبر پر تشریف رکھنے لگے. اب اس تنے نے سوچا ہوگا کہ آج حضور آگے تشریف لے گئے. اب ممبر رو پڑا اور آواز آئی اس سے رونے کی، اس طرح آواز آئی جس طرح انسان بڑے ہجر کی کیفیت میں روتا ہے، ایسی آواز آئی. سرکار دو عالم واپس تشریف لائے، واپس تشریف لا کے اسے اپنی آغوش میں لیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں اسے چپ نہ کرواتا تو قیامت تک کے لیے یہ یوں ہی روتا رہتا. ایک حضرت سینا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، جن کا نام حسن حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رکھا تھا، بڑی باکمال شخصیت گزری. آپ اکثر اس واقعے کو بیان کرتے اور آپ کہتے کہ ایک کھجور کا سوکھا تنا جو ہے وہ ہجر برداشت نہیں کر سکا، وہ رو پڑا. اور ہم تو حضور کے امتی ہیں، جب حضور کی یاد آئے تو ہماری آنکھوں میں بھی نمی آنی چاہیے، ہماری آنکھوں میں بھی محبت کے جو چراغ ہیں وہ جھلملانے چاہیے. محبت ہی تو ہمارا سرمایہ ایمان ہے، سرمایہ حیات ہے. اور یہ جو محافل ہوتی ہیں نا، آپ ذرا اور آگے چلیے. حضرت سینا بسیسی پر میں بات کو ختم کرنے لگا. میں نے یہ درمیان میں بات مجھے اندازہ نہیں تھا، میرا خیال تھا آخر میں ہم بات کریں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نامی اسم گرامی. اس سے پہلے ایک اور چلے واقعہ آ گیا، وہ ساتھ بالکل متصل ہو جائے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ میں ٹھہرے اور اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے مکہ بھیجا. آپ مکہ شریف سے ہو کے آئے ہیں، جب انسان صحن میں کھڑا ہوتا ہے حرم شریف کے جو احباب ہو کر آئے ہیں، آپ بتائیں کہ ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت جب انسان درد سے چور ہو کے، یہ زندگی کے بہت سی پریشانیاں بھول جاتی ہیں، اس وقت درد ہر ختم ہو جاتا ہے جب وہ صحن حرم میں جا کے کھڑا ہوتا ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور سیدنا عثمان غنی کو آپ نے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر جب کفار مکہ سے، قریش سے مذاکرات کے لیے مکہ بھیجا. اب سیدنا عثمان غنی آ کے صحن حرم میں کھڑے ہوئے، کئی سال بعد آ کے صحن حرم میں کھڑے ہوئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان میں یہ بات ہوئی. کسی نے کہا عثمان غنی اتنی دیر کے بعد مکہ گئے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، وہ جا کے وہاں طواف تو کریں گے نا. یہ بات چلتی سرکار دو عالم کے دوش سماعت سے متصل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے گمان ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. اب سیدنا عثمان غنی مکہ میں ہے اور مکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھیجا ہے تو منع کر کے نہیں بھیجا. قرآن مجید میں منع نہیں ہے، سرکار دو عالم نے منع نہیں فرمایا. حضرت عثمان غنی گئے اور قریش اتنی محبت کرتے تھے عثمان غنی سے کہ یہ بھی تاریخ میں میں نے پڑھا ایک جگہ کہ مائیں جب بچوں کو عربی زبان میں لوری سنایا کرتی تھی تو بعض اوقات یہ کہا کرتی تھی کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں اے میرے بیٹے جتنی قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. اچھا اس کی بہت سی وجوہات تھی، آج ذرا ٹاپک میرا ڈیفرنٹ ہو گیا. اچھا اس کی بہت سی وجوہات تھی. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے. کوئی آتا تھا تو دامن مراد بھر کر لے کر جایا کرتا تھا، اتنے بڑی سخی تھے. کسی نے کہہ دیا مکہ میں، ایک طبیب نے، جو جس طرح آج ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، طبیب نے کسی مریض کو کہا
کہ تم یہ دوا لو لیکن شہد کے ساتھ لینی ہے. اب وہ مفلس شخص کا گھر چلا گیا, اس نے قریب پوچھا, انہوں نے کہا شہد تو موجود نہیں ہے, کہیں سے نہ ملا. اب 4-5 روز یا 10 روز دوائی کھانی تھی اور کھانی شہد کے ساتھ تھی. کسی نے کہا تم اتنی مشقت کر رہے ہو, 3-4 روز کے بعد قافلہ آ رہا ہے مصر سے, اور وہ سیدنا عثمان غنی کا قافلہ ہے, اس میں شہد آئے گا, تم وہاں چلے جانا اور وہاں سے اپنی مطلوبہ جتنی بھی تمہیں ضرورت ہے مقدار میں شہد لے آنا. اس شخص نے 3-4 دن گزارے اور ایک دن پتہ لگا کہ کل قافلہ آ رہا ہے. وہ گھر سے صبح نکلا, اس نے برتن چھوٹا سا لے لیا اور جا پہنچا. اب وہاں پر اس نے کہا کہ اس قافلے کے سالار کہاں ہے, مالک کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سیدنا وہ روشن چہرے والے, وہ پاکیزہ صورت والے, وہ اجلی پیشانی والے, وہ کھڑے. گیا حضرت سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں اور کہا کہ مجھے تھوڑا سا شہد ضرورت ہے. آپ نے فرمایا قافلہ آ لے تو آپ کو مل جائے گا. اب جو ہی قافلہ نزدیک آیا, اس نے دوبارہ کہا, آپ نے جو غلام آگے تھا ناکا پر, اس کے پاس کہا وہ شہد والے کو بلا کے لاؤ. وہ جو سواری تھی جس پر شہد موجود تھا وہ آ گیا. اب اس شخص نے اپنا وہ برتن آگے بڑھایا ہوگا, تو آپ نے کہا تجھے میں شہد 1 منٹ رکو. آپ نے غلام کو کہا یہ جو مشک لٹکی ہے, چھاگل لٹکی ہے, یا جو یہ مٹکا لٹکا ہوا ہے, یہ برتن بڑا لٹکا ہوا ہے, اس میں کیا ہے؟ کہا حضور اس میں شہد ہے. تو آپ نے کہا یہ اتار کے اس شخص کو دے دو. اب اس شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو تھوڑا سا چاہیے تھا, یہ تو بہت بڑا شہد ہے. آپ نے خاموش ہو گئے اور اتنی دیر میں خادم کہنے لگا کہ حضور یہ بہت زیادہ شہد ہے, اگر دیا سواری کے ایک طرف سے تو وہ متوازن نہیں رہے گی. کہا کیوں؟ کہا دونوں سائڈ پہ ہم نے شہد لادا ہوا ہے, اگر ایک سائڈ سے مٹکا اتار کے دے دیا تو ان بیلنس ہو جائے گی. تو عثمان غنی کہتے ہیں اچھا دوسرا بھی دے دو, دوسرا بھی اتار کے دے دو. کہا اس نے اپنی مزاج کے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے, عثمان محمد عربی کا غلام اپنے ظرف کے مطابق دے گا. اچھا خادم نے کہا کہ حضور میں اتار کے دے دیتا ہوں, لیکن یہ اٹھا کے کس طرح لے کے جائے گا اتنا بڑا شہد؟ اچھا یہ سواری بھی دے دو. اچھا غلام نے کیا کیا, انسان آپ یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ واقعہ پڑھ کے. آپ کے غلام نے مہار اس بندے کے ہاتھ میں تھمائی اور خود نظروں سے غائب ہو گیا, فوراً جس طرح بندہ بھاگ جاتا ہے اس طرح گیا. اب وہ حیران ہو گئے, آپ بھی حیران ہوئے, وہ بھی حیران ہوا. اس نے ناکا لی, چلا گیا. شام ہوئی تو وہ غلام گھر آیا, تو آپ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں تھی, کچھ ایسی ہوئی نہیں, تو فوراً وہاں سے چلا گیا, کون سا کام یاد آ گیا؟ کہا حضور اس نے تھوڑا سا شہد مانگا, آپ نے 1 مٹکا دیا, آپ نے دوسرا دیا, آپ نے سواری دی, اب اگلا مرحلہ تو میرا ہی تھا نا. تو میں نے کہا کہ اب آپ یہ بھی نہ کہیں جا تجھے بھی میں نے اسے دیا. تو آپ نے کہا کہ اچھا نہیں تھا کہ اگر میں تجھے بھی آزاد کر دیتا تو کیا یہ بہتر نہیں تھا؟ اب غلام کا جواب سنیے. انہوں نے کہا آقا آپ کو تو میرے جیسے کئی غلام مل جائیں گے, مگر مجھے عثمان غنی جیسا آقا نہیں ملے گا. آپ کو تو میرے جیسے غلام کئی مل جائیں گے. اور پھر کہا میں اس قید پر اپنی ہزاروں آزادیوں کو قربان کر دوں تو پھر بھی سودا پورا نہیں ہوتا, پھر بھی بات پوری نہیں ہوتی. وہ عثمان غنی اب ذرا آنکھ کے سامنے لائیے, حرم مکہ میں کھڑے ہیں اور طواف نہیں کیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب واپس تشریف لائے تو دوش سماعت سے آپ کے یہ بھی بات متصل ہوئی. کسی نے کہا عثمان آپ کتنے خوش قسمت ہو, آپ کو حرم پاک میں جانے کا خوش نصیبی میسر آئی, خوش بختی. یقیناً آپ نے طواف کر لیا ہوگا. آپ جملہ سنیے عثمان غنی کا. عثمان غنی نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عثمان کی جان ہے, اگر میں 1 سال بھی وہاں رہتا جب تک میرے آقا مصطفیٰ کریم عمرہ نہ کر لیتے عثمان عمرہ نہ کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت یہاں پر یہ جو محفل ہوتی ہیں ان میں آپ ذرا دیکھیے کہ ایمان کا یہ جو گلشن ہے یہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کی بستی کو ویران کر دیتی ہیں. پھر اس میں آپ یقین کیجئے کہ سیرت اور کردار کی, میں بات کو ختم کر رہا ہوں, سیرت اور کردار کی عمدگی کے موقع میسر آتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کی خوبصورت عالی شان ایمان افروز جو تاریخ کی پیشانی پر یہ واقعہ ایک تازہ اور تراشیدہ جھومر کی طرح چمک رہا ہے, میں اس پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور یہ بھی چلتے چلتے ذہن میں آ گئی. حضرت معاذ بن جبل, زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ ان کی زندگی کے حسین و جمیل واقعات آپ کو سناؤں گا, انسان حیران ہو جاتا ہے, اتنی عظیم و شان شخصیت. حضرت معاذ بن جبل, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ انہیں فرمایا معاذ
ایک کام تجھے بتاؤں, ایسا عمل تجھے بتاؤں کہ تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, حضور ارشاد فرمائیے. کہا معاذ مشقت والا کام ہے, کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس عمل, میں جو آپ ارشاد فرمائیں گے میں اسی پر عمل کروں گا. پھر پوچھا, کہا مسلسل کرنے کا کام ہے, کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں دل و جان سے کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاذ اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف رکھو, بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ. اپنے دل کے شیشے کو, دل کا جو آئینہ ہے اس پر بدگمانی کی گرد نہ پڑنے دو, اس پر کسی کے متعلق نفرت کی گرد نہ پڑنے دو, دل کے اندر حسد اور کینے کی گرد نہ پڑنے دو, کسی کے متعلق برے سوچ جو پیدا ہوتی ہے اس کی گرد نہ پڑنے دو, تو پھر تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دوستو ہماری زبانیں اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں, میں بات کو 2 منٹ کے لیے اور بڑھا رہا ہوں, اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی زندگیوں میں آپ دیکھتے ہیں یہ رنگ سب سے گہرا نظر آتا ہے, بہت گہرا نظر آتا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلان, شاہ بغداد, حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. میں چھوٹا سا آپ کا تو ایک عالی شان ہے, انسان بیان کرنے لگ پڑے تو بات سے بات اتنی حسین و جمیل ایک موتیوں کی لڑی ہے جو جڑتی چلی جاتی ہے. میں ایک موتی کی آب و تاب آپ کو اس کی آب و تاب دکھانا چاہتا ہوں. آپ مسجد سے نکل کے گھر تشریف لا رہے, بارش ہوئی تھی, اس وقت راستے کچے ہوا کرتے تھے, اس طرح کے روڈز تو نہیں تھے, راستے کچے ہوا کرتے تھے. ایک جگہ پر تھوڑا پانی کھڑا تھا اور وہاں پانی میں آپ کے جوڑا مبارک لگا, اس سے کچھ چھینٹے اڑے اور اڑ کے بالکل ساتھ ایک سفید دیوار تھی اس پر پڑے. اچھا وہ گھر کس کا تھا؟ وہ گھر ایک غیر مسلم کا تھا, نان مسلم کا تھا, اور وہ سخت مزاج آدمی تھا, انتہائی سخت مزاج رکھتا تھا. اچھا اس کی دیوار پر پڑے. اب ذہن میں سوچ آئی کہ اگر یہ صبح اٹھے گا, ذرا غصہ بہت زیادہ رکھتا ہے, یہ صبح اٹھے گا اپنی دیوار کو دیکھے گا تو اس کے دل میں تو بڑی غصہ پیدا ہوگا اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کس سے پڑا. اب شہنشاہ بغداد وہاں رک گئے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا, وہ جانتا تو تھا, کون نہیں جانتا تھا آپ کے رتبے, آپ کے علم, آپ کے فضل, آپ کے کمال کو کون نہیں جانتا تھا. اس نے دروازہ کھولا تو انسان جس طرح دم بخود ہو جاتا ہے, ساکت ہو گیا کہ دروازہ میرا اور شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں جن کی دست بوسی کے لیے لوگ قطاروں میں رک کر انتظار کیا کرتے ہیں, اتنی بڑی شخصیت اور میرے دروازے کے سامنے کھڑی ہے. آپ نے کہا مجھے تھوڑا سا پانی ضرورت ہے. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا چند چھینٹے اڑے تیرے گھر کی سفید دیوار کے اوپر گر گئے اور چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں غصہ نہ آئے تو میں انہیں دھونا چاہتا ہوں. ذرا دیکھیے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں, کتنے بڑے. اب دیکھیے دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوتی ہے. اس نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ تیرے دل میں غصہ نہ پیدا ہو. کہا تجھے کوئی اگر دوپہر ہو جاتی, کوئی نہ ملتا تو میں چاہتا ہوں پانی لیا اپنے ہاتھ سے یہ دیوار کو دھو دوں. اب وہ آیا, ہاتھ کو چوما اور کہا دیوار کو تو بعد میں دھوئیے گا, پہلے میرے دل کی دنیا کو دھو دیجیے, میرے دل کی دنیا کو آباد کر دیجیے, میرے باطن کو دھو دیجیے. اور دوستو یہ کیا ہے؟ یہ اچھا اخلاق ہے, یہ محبت ہے. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں, ہم سرکار دو عالم کے ماننے ہیں. ہماری زندگی اتنی اچھی ہونی چاہیے. بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں. اور بات ختم کر رہا ہوں, پھر اس پر صلہ کیا ملے گا؟ اس پر صلہ, اگر اچھا اخلاق میسر آئے تو انسان کو صلہ کیا ملے گا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کروں گا. اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن, محشر کے دن, وہ میرا غلام میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا
جس کا اخلاق تم میں سب سے اچھا ہوگا. اللہ کریم ہمیں ان محافل کی برکتوں سے بھی سیراب فرمائے اور ہماری سیرت اور کردار میں بھی اللہ کریم ان اجالوں سے اسے روشن اور منور فرمائے اور اس گھر کے اوپر ہمیشہ یوں ہی رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں, محفلیں سجتی رہیں, لنگر پکتے رہیں اور درویش کھاتے رہیں. وما علینا الا آمین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت کے ایمان افروز بیان سے ہم سب مستفیض ہو رہے تھے. اللہ پاک ہمیں صحیح